الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ، جہاں پر ہم رمضان کی صیام کی فضیلت، اس میں کرنے والے اعمال سنتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک کا تعلق زبان کے ساتھ بھی بنتا ہے، کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ انسان کے پورے جسم کا، پورے اعضاء کا روزہ ہونا یہ لازم ہے۔ اور ان میں جو زبان کا عمل دخل ہے اس کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز زبان کے بارے میں کہ زبان جو ہے اس کی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں تو ہمارے دوسرے اعمال درست کیسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس آدمی کا اسلام اچھا ہے؟ کون اچھا ایمان والا ہے، اسلام والا ہے؟ کون اچھا مسلمان ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان اچھا ہے، وہ اسلام والا ہے، اس کا اسلام اچھا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو یہ روزہ بھی جہاں پر ہمیں بھوک پیاس سے رکنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر دوسروں کو زبان کے ساتھ اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے بھی رکنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بہترین اسلام ہونے کی دلیل بھی یہ ہے، زبان کا استعمال، زبان پر کنٹرول، زبان پر قابو جو ہے اسلام کے بہترین ہونے کی دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جو بندہ لا یعنی باتوں کو، لغویات کو چھوڑ دیتا ہے، فضول گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اسلام اچھا ہے، وہ خیر پر ہے، اس کا اسلام بہترین ہے۔ تو اگر انسان روزہ رکھ کے بھوکا اور پیاسا رہ کر کے سارا دن لیکن زبان سے فضولیات بکتا رہے، فضول گفتگو کرتا رہے، تو اس کو روزے کا کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ بجائے اس کے کہ روزے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے اسلام کو اچھا کرے، اور زبان سے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دوسرے کا گلہ شکوہ کر رہا ہے، دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، تو اس کا اسلام کیسے اچھا ہے، اس کا روزہ کیسے اچھا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ جو زبان ہے یہ ایمان کی درستگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر کسی کے زبان درست ہے اس کا ایمان بھی درست ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا یستقیم الایمان حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہو جاتا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہو جاتی۔ ایمان کی درستی دل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ منبع ہے، دل جو ہے ایمان کا منبع ہے، بنیاد ہے۔ اگر دل ہی صاف نہیں ہے، دل میں دوسرے کے لیے بغض، حسد، کینہ ہے، دل میں دوسرے کے لیے وسوسے ہے، تو پھر ایمان وہاں پر کیسے جگہ پائے گا؟ تو جب دل درست نہیں ہے تو اس کی زبان بھی درست نہیں ہوتی، کہ جو اندر ہے وہی باہر نکلنا ہے، جو انسان کی سوچ میں ہے، جو فکر میں ہے، وہی وہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان درست کرنی چاہیے کہ انسان کا دل درست ہو جائے، اور جب دل درست ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان بھی درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایمان درست ہوگا تو پھر روزے کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ ہم بڑی حدیث سنتے رہتے ہیں اور بڑا اطمینان رکھتے ہیں
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے ایمان اور احتساب یعنی نیت کے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید اور نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط لگائی ہے ایمان کی، لیکن جب ایمان ہی درست نہیں ہے، جب دل درست نہیں ہے، زبان درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، جب ایمان درست نہیں ہے تو اس کے پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا الوہیت کا اقرار کر رہا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ آخر میں نے فوت ہونا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اللہ کے ہاں اس دنیا کے اندر جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بس چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ ہماری گفتگو، ہم سارا دن دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہم شام کو محاسبہ کر سکتے ہیں افطار کرنے کے بعد کہ آیا آج کے دن میں نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، دوسروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، تو کیا میں نے روزے کی حالت میں اپنی زبان کا کتنا درست استعمال کیا ہے؟ کیا میں نے زبان سے دوسروں کو تکلیفیں تو نہیں پہنچائی؟ کیا میں نے زبان سے دوسروں کی بدخوئیاں تو نہیں بیان کی؟ دوسروں کی غیبتیں تو نہیں کرتا رہا؟ تو یہ ہم اپنے اس زبان کا اندازہ روزانہ کی بیس پر لگا سکتے ہیں، اور زبان کی حفاظت جو ہے یہ باعث نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جب انسان اس زبان سے گفتگو ہی ایسی کرے گا جو اللہ کے قرب والی، اللہ کی رضا والی ہوگی تو وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، اور جب انسان اس زبان سے گفتگو ایسی کرے گا جو اللہ کی ناراضگی والی ہوگی تو انسان پر اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سارا دن میں ایسے اعمال کرے گا، ایسی گفتگو کرے گا جو اللہ کے ہاں بڑی مرتبے والی ہوگی، اللہ کے ہاں بڑی خوشنودی والی ہوگی، لیکن انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی مغفرت کر دیں گے، اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے، اور انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرے گا جس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور اللہ کے ہاں وہ بڑے ہی ناپسندیدہ الفاظ ہوں گے، بڑی ہی ناپسندیدہ گفتگو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کر کے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ تو یہ انسان کے تمام اعمال جو ہے ان کا دار و مدار اس جو ہے وہ زبان پر بنتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، ذرا غور کرنا، اس کے اندر بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، سب ہم چل رہے تھے، میں قریب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ ذرا غور کرنا اس حدیث پر۔ ہماری بھی کسی پیر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، استاد سے، شیخ سے، بزرگ سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ استاد جی، شیخ صاحب دعا کرنا، حالات بڑے خراب ہیں، اولاد نافرمان ہے، روزگار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، رشتہ داری نہیں ہو رہی، ہمارے یہ دنیا کے گلے شکوے۔ صحابہ کی اس حرص پر غور کرنا۔ صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس عمل کی آگاہی دیجئے، اس عمل کے بارے میں بتلائیے کہ جس پر میں عمل کروں، جو میں ایسا عمل کروں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دوری کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ سیرت صحابہ اٹھا لیجئے، دیکھیے جب بھی صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جنت کا سوال کیا ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کیا ہے، اور جہنم سے دوری کا سوال کیا ہے۔ دنیا داری کسی نے نہیں مانگی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی سے کہا کہ آج جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو صحابی نے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے، آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، کوئی دنیا نہیں مانگی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، البتہ تحقیق تو نے بہت ہی پیارا سوال کیا، بہت ہی اچھی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اس میں اساتذہ کے لیے بھی ایک پہلو نکل رہا ہے کہ جب کوئی طلبہ میں سے سوال کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو ڈانٹ نہ دیا جائے گا تو نے کیا سوال کر لیا، اور جب اچھا سوال ہو تو اور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس کے علم میں اضافے کے سبب وہ اور سوالات کرے، پوچھے، اپنے علم میں اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لجسیر علی من یسر اللہ علیہ، کہ بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی انسان اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا۔ سب سے پہلے جو پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا، کیونکہ تمام اعمال اسی پر ہیں۔ جب عقیدہ ہی درست نہیں، دوسرے اعمال کیسے درست ہوں گے؟ ذرا غور کرتے جا رہے اس حدیث پر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ یہ اعمال بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی آگاہی نہ دوں؟ ایسے دروازوں کی جہاں پر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، گناہوں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے، لغویات سے ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ خطاؤں کو، گناہوں کو ایسے بسم کر دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ جو ہے، پانی جو ہے وہ آگ کو بسم کر دیتا ہے۔ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اور انسان کی، آدمی کی آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ یہ اعمال بتلائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ پھر آگے اعمال بتلانے کے بعد فرمایا بلا یا رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور آگاہ کیجئے، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃہ الجہاد۔ ذرا غور کرنا، بات آ رہی ہے زبان پر، ہم اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں، یہ بھی میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں آگ سے بچتا بھی ہوں، میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا اسلام کی، دین کی اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کی جو ہے وہ بنیاد، جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ جب یہ بات کر لی اس کے بعد پھر بتلا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا، جس چیز پر دار و مدار ہے، جو ان کی اصل ہے، جو ان کی بنیاد ہے، اس کی آگاہی نہ کروں؟ صحابی رسول کہتے ہیں بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آگاہ کیجئے، بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخذ بلسانہ فقال کف علیک ھذا، اپنی زبان کو پکڑا اشارے کے ساتھ اور پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے اوپر کنٹرول میں رکھ لینا، اس زبان کو قابو کر لینا۔ ساری باتیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، توحید بھی ہے، حج بھی ہے، سب چیزیں کرنے کے بعد فرمایا اس زبان کو اپنے اوپر کنٹرول میں رکھ لینا، اس کو قابو میں رکھ لینا۔ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو ہم بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر بھی بات کرتے ہیں، تو کیا اس پر ہماری جو الفاظ بول رہے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، یہ عربی مقولہ کہ تیری ماں تجھے گم پائے. وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. ساری باتیں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگ جو ہے جہنم کے اندر اپنی اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے ان کے منہ گرائے جائیں گے. اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ کہ زبان سے انہوں نے کمایا ہوگا، جو زبان سے انہوں نے اعمال درست کیے ہوں گے، یا انہوں نے زبان کے ساتھ اپنے اعمال تباہ و برباد کیے ہوں گے، ان زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں اوندے منہ اور نتنوں کے بل گرایا جائے گا. ہم کہتے ہیں اس کو ٹھڈا آیا، وہ منہ کے بل گرا. یا ہم عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ بھئی بڑی اس کی پرواز تھی، بڑا اچھے حالات تھے، ایک دم جو گرا ہے بس تباہ و برباد ہو گیا. تو یہی چیز ہے کہ انسان کے تمام اعمال تباہ و برباد ہے، اس کے تمام اعمال ختم ہیں جب اس کی زبان ہی درست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جوانی کی عبادت و شیوہ پیغمبری، اور جوان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی. تو ایک ایسا نوجوان اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کو تہجد پڑھتے دیکھا ہے. تہجد نماز کے بعد اکثر اس کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے، نماز میں پہلی سب میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، باقاعدگی کے ساتھ، سنت رسول ماشاءاللہ. لیکن زبان ایسی ہے، یقین جانیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اس سے گفتگو کر لیتا ہے دوبارہ کہتا ہے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے، اس سے ملتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں وہی بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ زبان کا اچھا نہیں ہے. تو جب زبان درست نہیں ہے نمازوں کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ؟ جب زبان درست نہیں ہے، جب ایمان درست نہیں ہے، جب ایمان درست نہیں ہے تو روزے کی جو مغفرت ہے اس کا اجر ہے وہ اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. اور زبان کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی سوچ کو بھی پاک کرنا چاہیے. آخری بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. زبان کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو درست کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے. سورۃ الحجرات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہ ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کہ جو گمان ہے، بعض گمان جو ہے یہ سراسر گناہ ہے. تو گمان کیا ہوتا ہے؟ یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، انسان کے اندر سوچ آتی ہے کہ فلاں بات کی ہوگی، فلاں نے یہ کہا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ عمل فلاں نے کیا ہوگا. یہ سوچ، یہ فکر جب بری ہوتی ہے تو اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے. اور یہ بدگمانی جو ہے یا یہ ولا تجسسوا، جاسوسی کا سبب بنتی ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیتا اپنے سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے ذہن میں، تو وہ جاسوسی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور جب انسان کسی کی جاسوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منہ. جو انسان جو ہے وہ کسی کی جاسوسی کرتا ہے، کسی کی باتوں پر کان لگا کر ان کو سننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس کی بات کو ناپسند کرتے ہیں، صب فی اذنہ العنک فی یوم القیامہ، اس کے کانوں میں قیامت والے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. سوچ جو ہے یہ زبان کو جاسوسی پر لگانے کا سبب بنی، آنکھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ دوسروں سے باتیں کی. اور اگلا سبب کیا بنتی ہے؟ غیبت کا. اور غیبت جو ہے زبان سے ہی ہو رہی ہے. کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، انسان چغلی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سبب کیا بن رہی ہے؟ زبان بن رہی ہے. زبان سے چغلی ہوتی ہے، پاؤں سے ہوتی ہے. زبان ہی سبب بن رہی ہے کہ انسان جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور. اور غیبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا یہ قرآن فرما رہا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے. کہ انسان غیبت بھی زبان کے ساتھ کر رہا ہے. اور روزہ رکھنے کے ساتھ انسان سارا دن اگر دوسروں کی چغلیاں کرتا رہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا رہے تو اس کو روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ اور غیبت کا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
مردہ بھائی کا سبب کیا بن رہی ہے؟ زبان غیبت کا سبب بنی ہے، اور غیبت کی وجہ سے اس کو اتنی سخت وعید ہے کہ گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یقیناً آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو دعا ہے کہ یہ ہم جو روزہ رکھ کے رہے ہیں، جو رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح یہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زبان کو بھی لغویات سے اللہ تبارک و تعالیٰ رکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی زبان سے ذکر و اذکار، خیر والے کلمات اور اچھی گفتگو کرنے کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔